کہ جنہوں نے اس کو درس و تدریس کے شعبے فیسیں مقرر نہ ہونا، گلی محلے میں سکول کھلے ہوئے ہیں، اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کریں، اچھے سے جب تعلیم کی بات آتی ہے تو ہم بچوں سے اتنی فیس وصول کریں گے۔ آپ حنیف اور کون سا کام قانون کے مطابق ہو؟ اس میں سالانہ فیس کے علاوہ کیوں؟ آج مینگو ڈے ہے، آج ایپل ڈے ہے، آج گرین ڈے ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شمال ایچ ڈی نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان حنیف اوان۔ ناظرین، آج پروگرام تل حقائق میں مزید کچھ عوامی مسائل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، کسی بھی معاشرے کی ترقی میں تعلیم کا انتہائی اہم کردار ہوتا ہے اور معاشرے ترقی تعلیم کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اتنے تعلیم سکولز، کالجز، یونیورسٹیز ہونے کا باوجود بھی ہمارا معاشرہ دن بدن پستی کی جانب گامزن ہے۔ یہ ایبٹ آباد، جس کو چناروں کا شہر بلکہ سکولوں کا شہر کہا جاتا تھا، بہت بڑے بڑے بہترین اور اعلیٰ قسم کے یہاں پہ تعلیمی ادارے موجود ہیں اور انہی تعلیمی اداروں سے بہت بڑے تعلیم حاصل کر کے بہت بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ فائز ہیں۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گلی محلے کوچے میں سکول اور کالجز بن چکے ہیں۔ ان میں اکثریت ان لوگوں کی اب آ چکی ہے کہ جنہوں نے اس کو درس و تدریس کے شعبہ کو اپنا کاروبار، منافع بخش کاروبار بنا لیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کرائے کی عمارتوں میں اپنے سکول اور کالجز شروع کرنے والے آج کروڑوں روپے کی ذاتی عمارتوں میں موجود ہیں، ان کے پاس کروڑوں روپے کے بینک بیلنس، لگژری گاڑیاں موجود ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب سراج الثقلین چودھون صاحب، آپ کو ایک مرتبہ پھر ویلکم کرتا ہوں۔ شکریہ حنیف۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گلی محلے میں سکول اور کالجز کی بھرمار ہو چکی ہے، لیکن اس میں والدین کو سب سے زیادہ جو شکایات ہیں وہ ظالمانہ فیسوں کے حوالے سے ہے کہ ان کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے، کوئی 8,000، کوئی 10,000، مطلب آتا ہے کہ 20-20 ہزار تک منتھلی یہ ٹیوشن فیسیں یہ وصول کرتے ہیں۔ والدین کی طرف سے احتجاج ہوتے ہیں کہ آیا کہ ان کی کوئی کیٹیگریز بنا کر کوئی ان کی فیسیں مقرر ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے والدین کو تھوڑا سا ریلیف مل سکے۔ اگر سرکاری سکولوں میں تھوڑا سا معیار بہتر ہوتا تو وہ میرے خیال میں پھر پرائیویٹ اسکولوں کی جانب رخ نہ کرتے۔ دیکھیں حنیف، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے فیسیں مقرر نہ ہونا، تو اس میں جو ہماری یہ اتھارٹی ہے، پرائیویٹ سکول ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں اس کا کردار کہاں ہے، وہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ آخر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہوگا پرائیویٹ سکول کے لیے۔ اب مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس سکول کو کس طرح رجسٹرڈ کر دیتے ہیں کہ جس کے پاس 2-3 کمروں کی بلڈنگ ہے، نہ بچوں کی وہاں پہ کھیلنے کودنے کے لیے کوئی گراؤنڈ موجود ہے۔ پراسپیکٹس آپ ان کی اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ماشاءاللہ کرکٹ کی گراؤنڈ بھی ہوتی ہے، ساتھ میں ہاکی سٹیڈیم بھی ہوتا ہے، کرکٹ سٹیڈیم ہوتا ہے، بیڈمنٹن کے لیے ہوتا ہے، پھر والی بال کورٹ ہوتا ہے۔ وہ پتہ نہیں ان کو جس وقت یہ جاتے ہیں چیک کرنے کے لیے، جب یہ رجسٹریشن ہوتی ہے تو ان کو وہ ساری چیزیں یہ کیوں نہیں چیک کرتے ہیں؟ پھر رہ گئی جہاں تک بات فیسوں کی، ان کی کیٹیگری کی، تو حنیف آپ کس چیز میں آپ ان کی کیٹیگری وہ کریں گے؟ گلی محلے میں سکول کھلے ہوئے ہیں، اس میں اب والدین کی جیبوں پہ یہ بھاری ہوں گے۔ اس میں یہ نہیں سمجھتا کہ سارا قصور ان پرائیویٹ سکول والوں کا ہی ہے، اس میں کوئی قصوروار والدین بھی ہیں کہ جس وقت آپ اپنے بچے کو ایک سکول میں آپ داخل کرنے جاتے ہیں تو آپ کم از کم پہلے یہ تو چیک کریں، آپ ان کے ہوتا ہے جی سمپل سی بات ہے، آپ آفس میں آ کے وہاں پہ آپ بیٹھیں گے جی، وہیں سے آپ اٹھ کے آپ کم از کم یہ سوال تو کریں، آپ ہمیں سٹاف کے ساتھ ہماری ملاقات کروائیں۔ ان کی تو خواہش ہوتی ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بچے اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کریں، اچھے سے اچھے ادارے میں ان کا ایڈمیشن کروائیں اور وہاں سے ان کو ایک اچھا انسان بنا کے نکلوائیں۔ دیکھیں حنیف، اب اس کا یہ تو نہیں ہے نا، ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے کیا اچھا ہے جس وقت آپ بچے کے لیے کپڑے لینے جاتے ہیں، جس وقت آپ اس کے لیے جوتے پسند کرتے ہیں، آپ اس کو اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اچھی طرح دیکھ بھال کے پرکھ کے آپ کپڑا لیتے ہیں، آپ کپڑے کی کوالٹی چیک کرتے ہیں۔ جب یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو تعلیم کے وقت صرف نام کے پیچھے کیوں؟ تعلیم کے وقت آپ ان کی ٹیچرز کو آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ کیوں نہیں ان کو جانچتے؟ آپ ان کی کوالیفیکیشن کیوں نہیں جانچتے؟
جب تعلیم کی بات آتی ہے تو بس یہ ایک بڑا نام ہے، تو صرف بڑے نام کے پیچھے کیوں؟ تو یہ تو والدین کو چاہیے، وہ اگر سرکار ہماری اس میں نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، انہوں نے کٹنے کے لیے اگر والدین کو چھوڑ دیا ہے، پرائیویٹ سکول کو انہوں نے اتنی کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ آپ اپنی مرضی کے ریٹ لگائیں۔ آپ جو قانونی طور پہ جو یہ سٹارٹ میں جب ان سکولوں کی جب رجسٹریشن ہوتی ہے تو یہ باقاعدہ ان کو مینشن کر کے دیتے ہیں کہ ہم بچوں سے اتنی فیس وصول کریں گے۔ اگر کوئی سکول اگر لکھ کے دیتا ہے، ریٹن دیتا ہے کہ بھئی میں نے فی بچہ میں نے 2000 روپے منتھلی رجسٹریشن میں فیس وصول کرنی ہے، تو اس میں قانون تو یہ بھی ہے کہ اگر وہ 2000 کی بجائے 2000 وہ لکھ کے دیتا ہے، 2000 کی بجائے کوئی 2100 روپے اگر وہ کسی بچے سے وصول کرتا ہے تو اس کو 2 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ لیکن ہمارے کتنی سکول ہیں، میرے خیال میں تو یہ اتنا بھی تو میرے خیال میں جو قانون کے مطابق تو یہ ریسیو نہیں کر رہے ہیں، یہ منمانی طریقے سے ریسیو کر رہے ہیں۔ یہاں پہ حنیف اور کون سا کام قانون کے مطابق ہو رہا؟ جہاں آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ملک کی سب سے بڑی عدالت الیکشن کے لیے ایک تاریخ دیتی ہے، ایک فیصلہ دیتی ہے، اس پہ عمل نہیں ہوتا، تو یہ گلی محلے کے سکول یہاں پہ کون سا قانون ہوگا پھر؟ جب اتنی اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں پہ عمل نہیں ہوتا تو آپ اس قانون کی بات کو فی الحال آپ سائڈ پہ چھوڑ دیں، یہاں کہیں اور بھی کسی کام میں قانون نظر نہیں آتا ہے۔ اچھا، اس میں سالانہ فیس کے علاوہ قانون کے مطابق یہ قانونی طور پہ کوئی بھی فیس ریسیو نہیں کر سکتا ہے، نجی اسکولوں میں نہ تو یہ سالانہ فیس ریسیو کر سکتے ہیں، نہ ہی کسی اور مد میں کوئی فیس وصول کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہر سال اب بچہ آپ نے نرسری میں داخل کروایا ہے، وہ 10 تک یا کالج لیول تک بھی وہاں پہ جاتا ہے، تو یہ ہر سال بائی سال آپ سے ہر سال میں جب یہ بچہ اسی سکول سے پروموٹ ہوگا نیکسٹ کلاس میں تو یہ اینول فیس کے نام پر آپ سے بے تحاشا آپ سے یہ فیسیں وصول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیپر منی اور ایڈیشنل اخراجات کے علاوہ کتنی خود ساختہ فیسیں یہ وصول کرتے ہیں۔ یہ اب حنیف بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اب یہ دیکھیں ہمارا ایف پی آر جو ہے آیا وہ ان کی چیکنگ کر رہا ہے، آڈٹ ہو رہا ہے؟ اب گلی محلے کا سکول ہے، وہ کیا ٹیکس دیتا ہوگا؟ لیکن ارننگ تو اس کی اچھی خاصی ہے۔ اب جس وقت یہ ایک محکمہ اپنا کام کرے گا ہی نہیں، بالکل ٹھیک ہے، اب اگر انہوں نے پرائیویٹ جو سکولوں کی ریگولیٹری اتھارٹی اگر اس نے اپنا کام نہیں کیا تو پھر اس میں آ کے ٹیکس والوں نے بھی اپنا کام نہیں کیا۔ اور اگر وہ دیکھیں جب اس میں وہ کرتے ہیں، اب ایک چھوٹی سی بات ہے، جس وقت آپ تعلیم، آپ نے ایک بات کی نا کہ ہم گلی محلوں میں سکول ہونے کے باوجود ہم ترقی کی دوڑ میں پیچھے کیوں ہیں؟ اب دیکھیں ہم پیچھے اس لیے رہ چکے ہیں کہ زیادہ دور نہیں جاتے، اب تقریباً 20 سال اگر آپ پیچھے چلے جائیں، آپ 20 سال جب آپ پیچھے چلے جائیں تو یہ گلی محلے کے سکولوں کا کنسیپٹ نہیں تھا، لیکن اس وقت بعد میں بہت نامی گرامی سکول اب بھی ہیں، اور بیرون ملک سے بھی بیرون ملک سے بھی آتے تھے۔ بالکل میرے اپنے ساتھ جو ہے وہ جس وقت میں تھا، میرے اپنے ساتھ کافی لڑکے جو ہیں وہ باہر کے ممالک سے یہاں پاکستان میں پڑھنے آئے تھے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ جس وقت آپ اس چیز کو آپ کاروبار بنا لیں گے، اب آپ یہاں پہ کوئی لیڈر، کوئی اسٹوڈنٹ اس طرح کا آپ تیار نہیں کر رہے کہ جو آگے جا کے اس قوم کو لیڈ کرے۔ اب جس طرح فیکٹری میں بنتے ہیں نا، کھلونوں کی فیکٹری کسی نے لگا لی تو وہ ایک تعداد میں ایک ہی طرح فیکٹری میں وہ ایک ہی کھلونے بنیں گے۔ اب آپ نے ایک سانچہ لگا دیا، ایک ڈائی آپ نے فکس کر دیا، اس میں آ کے آپ کے پاس یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی مکینیکل انجینئر، کوئی الیکٹریکل انجینئر، کچھ سرویئر، اب آپ کے پاس یہ چیزیں تیار نہیں ہوں گی، ان کے لیے آپ کو علیحدہ ڈائی لگانی پڑے گی۔ آپ نے صرف ایک ڈائی لگائی ہوئی ہے۔ اب جو جتنے بڑے سکول ہیں، اب اگر آپ دیکھیں جس وقت والدین ان کی فیسیں پوری نہیں، ان کو شوق ہے، وہ بڑے نام کے پیچھے وہ جاتے ہیں، کیوں؟ ایک بڑا نام ہے جی، کیسے بڑا نام ہے جی؟ وہ ملک کے تقریباً ہر شہر میں اس کی برانچ ہے، آپ ہر شہر میں برانچ ہے، لیکن آپ نے اس کا معیار دیکھا ہے، آپ نے اس کی تعلیم دیکھی ہے۔ جب وہ فیسوں پہ آتے ہیں، پھر اگر کوئی سرکاری ملازم ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بچوں کی فیس پوری کرے گا۔ کیوں؟ آج مینگو ڈے ہے، آج ایپل ڈے ہے، آج گرین ڈے ہے، ان کا پھر اتنا تک ہے کہ ایف اے پاس آپ نے ٹیچرز رکھی ہوتی ہیں اور آپ نے سکول کی ساری ڈیکوریشن آپ نے ان سے کروانی ہے۔ بالکل، وہ صرف اپنی
جو کرتے ہیں کہ اپنی سیلری بچانے کے لیے نا، وہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ وہ ایسی کر دیتے ہیں، وہ بچے آپ سے، ان بچوں سے آپ گھر میں آج کیا ہے جی، آج ہمارا ایپل ڈے ہے جی، سارا کچھ جو ہے نا آج ایپل کے کلر کا ہوگا، وہ کبھی فلاں چیز لے کے آؤ گھر سے، کبھی فلاں چیز لے کے آؤ، تو والدین کی مت مار دیتے ہیں۔ بالکل یہ فیسوں اور ان میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ریگولیٹری اتھارٹی نے کیا ہوا ہے جی، جو فیس ہے صرف ٹیوشن فیس، وہ ٹیوشن فیس وہ تو باقی تو وہ لیتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، جو سالانہ فیس جو وصول کرتے ہیں، جو پیپر منی، فلاں منی، مختلف قسم کے خود ساختہ ان کی جو اخراجات ہیں وہ یہ ریسیو کرتے ہیں، تو اس کے خلاف کم از کم پھر کارروائی تو ہونی چاہیے۔ یہ حنیف اب میں اور آپ تو جا کے کارروائی کر نہیں سکتے، ہم تو صرف ہم تو بتا سکتے ہیں کہ یا خدارہ دیکھیں اس کو۔ اب اگر میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں تو آیا یہ جو محکموں کو جو اسی چیز کی تنخواہ لیتے ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں دیکھتے؟ انہیں کیوں نہیں نظر آتا؟ اچھا اگر آپ دیکھیں یہ تقریباً ایبٹ آباد کے علاوہ بھی آری پور ہو گیا، خلاباٹ ہو گیا، خانپور ہو گیا، مانسر ہو گئے، مانسر سے جو جتنے بھی دیہی علاقے ہیں وہاں پہ اگر دیکھیں تو میرے خیال میں 80% جو نجی جو سکول ہیں تو خلاف ایک قانون ہی چل رہے ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ابھی یہاں سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے صبح سے اس چیز پہ ایکشن لینا ہے کہ جس سکول جو اپنے معیاری تعلیم جس کی نہیں ہے، جس کے پاس اعلیٰ تعلیم یافتہ سٹاف نہیں ہے، جو کرائٹیریا پہ پورا نہیں ہوتا رہا، ہم نے ان سکولوں کو بند کرنا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں اس میں آپ کے گنے چنے آپ کے سکول رہتے ہیں تو کر سکتے ہیں نا۔ اب حنیف بات وہی ہے کہ نتائج کے حوالے سے بھی آپ کو بہت بہتر پتہ ہے۔ اب نتائج پہ ہم بات نہیں کر رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا جب ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے، سکولوں کی رجسٹریشن ہوتی ہے، اس میں رجسٹریشن کے میں جو قانون ہے اس کے مطابق انہوں نے جو سہولیات ہوتی ہیں، پانی ہو گئی، بجلی ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو دیگر ضروری لوازمات ہیں، اب گراؤنڈز کا مجھے کنفرم نہیں ہے کہ وہ بھی ان کی شرائط میں لازم ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مرد و خواتین کے لیے علیحدہ واش رومز ہیں، پرائمری سکول کے لیے 6 تا 7 کمروں کے لیے 7 کمروں کے انہوں نے وہ رومز بنانے ہوتے ہیں، اور ہر کلاس روم میں ٹیچر بھی انہوں نے ان کو رکھنا ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ہائی اسکول کے لیے 15-16 کلاس رومز ہونے چاہیے، ہر کلاس روم میں ویسے ہی وہ علیحدہ ٹیچر، جبکہ اس میں لائبریری، سائنس لیب وغیرہ، اسٹاف روم، پرنسپل آفس اور دیگر بھی ضروری لوازمات لازمی ہونے چاہیے۔ لیکن میرے خیال میں بعض اگر آپ کی نظر میں شاید آپ دیکھے بھی ہوں تو جو گلی محلہ میں مختلف قسم کے 1-2 وہ 3 کمروں کے سکول چل رہے ہیں۔ یہ اب آپ نے سب سے پہلے جو کہا کہ گراؤنڈ، دیکھیں حنیف، یہ انہوں نے کوئی ہسپتال نہیں کھولی، ایک تعلیمی ادارہ ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تعلیم جس وقت آپ دیں گے تو آپ ایک صحت مند انسان کو آپ تعلیم دیں گے۔ ایک بچہ اگر سکول آتا ہے آ کے وہ آلریڈی آپ کے پاس گراؤنڈ تو ویسے بھی ضروری ہے۔ جس وقت ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، جب ہم سکول میں تھے تو باقاعدہ اسمبلی ہوا کرتی تھی، تلاوت کلام پاک سے دن کا آغاز ہوتا تھا، پھر ہم میں سے ایک بچہ وہ نعت پڑھتا تھا، پھر اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ علامہ اقبال کی لکھی گئی وہ نظم پڑھی جاتی تھی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، پھر قومی ترانہ ہوتا تھا، پھر اس کے بعد باقاعدہ جی پریڈ ہوتی تھی، اور صبح اسمبلی میں یہ سارا کچھ ہونے سے پہلے جس وقت لائنیں سیدھی ہوتی تھی باقاعدہ پی ٹی کروائی جاتی تھی، وارم اپ کیا جاتا تھا۔ اب آپ کے پاس گراؤنڈ ہی نہیں ہے، آپ کے پاس جو گھر انہوں نے لیے ہوتے ہیں وہ اتنے ایک ہوتے ہیں کہ ان کے سین بھی نہیں ہوتے۔ اب 5 مرلے کے مکان میں آپ سارے کمرے بنا دو، باہر آفس بنا دو۔ ایسے بھی سکول ہیں کہ جب آپ گیٹ اوپن کریں ڈائریکٹ آگے رومز ہوتے ہیں، بس بچے آئیں جائیں کلاس روم آئے اور کلاس روم، گاڑی کی پارکنگ کی جگہ نہیں ہوتی ہے، باقی گراؤنڈ سے دور کی بات۔ وہ گاڑی کی اگر ہنی پارکنگ کر دیں، اب جتنے پیسوں میں وہ جگہ خالی چھوڑ کے پارکنگ بنائے، اب گاڑی والے پارکنگ فیس تو دیں گے نہیں، تو پھر وہ ادھر آ کے وہ جو ان کی 5-6 کلاسیں بن جاتی ہے پارکنگ میں، اب وہ پارکنگ بیوقوف ہے، وہ پارکنگ چھوڑ کے تو اپنے پیسوں روزی پہ لات ماریں گے۔ یہ پھر تعلیم کے نام پر خدمت کا سلسلہ تو وہ بھی منافع بخش کاروبار ہی ہو گیا نا۔ سب یہ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ یہ ہم نے فیکٹری، یہ سکول نہیں، تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، ایک سانچہ فٹ ہے، بس ٹھپا لگا کے باہر نکالنا ہے۔
کچھ پرسنٹیج بہت سے اچھے تعلیمی ادارے بھی یہاں پہ موجود ہیں، گنے چنے ہیں، اکثریت جو ہے زیادہ تر گلی والوں کے کاروباری لوگوں کی زیادہ تر جو ہے وہ کاروبار ہی ہے۔ سکلین صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، تو ناظرین So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ اسکولوں کے حوالے سے، نجی اسکولوں کے حوالے سے جاری تھا، تو اپنا سلسلہ دوبارہ وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ اچھا سکلین صاحب یہ بتائیے گا کہ ان نجی اسکولوں میں لیبر لا کی خلاف ورزیاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ نے پہلے بھی ایک بات کی تھی ایک سوال میں کہ بہت کم تنخواہ پہ یہ رکھتے ہیں، یہ عملہ رکھتے ہیں ٹیچنگ سٹاف جو ہوتا ہے، باقی تو خیر جو کلاس 4 ملازم ہوتے ہیں ان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا حال ہوتا ہے، لیکن جو ٹیچنگ سٹاف ہے ان کا، ان کی بھی جو بہت سے زائد جو سیلری ہوتی ہے میرے خیال میں جو عام نجی اسکولوں میں وہ 7,000 سے لے کے 15,000 تک یہ پے کرتے ہیں، حالانکہ جو حکومتی سطح پر کم سے کم جو مزدور کا، یہ تو ماشاءاللہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو مزدور کا جو انہوں نے اجرت جو کم سے کم مقرر کر رکھی ہے وہ 32,000 روپے ہے۔ یہ بہت زیادہ لیبر لا کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان سکولوں میں اساتذہ ہو گئے یا دوسرا کوئی عملہ ہو گیا، ان کو یو بی آئی کی بھی کوئی بھی اس قسم کی سہولت میسر نہیں ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ 32,000 روپیہ کم سے کم اجرت سرکار کی طرف سے مقرر ہے۔ اب حنیف مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہاں پہ مقرر ہے؟ صرف فائلوں میں ہے، کاغذوں میں ہے، کاغذوں میں مقرر ہے، زبانی دعویٰ، لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے نا، عمل درآمد اس میں یہ اجرت کے حوالے سے یہ کہیں بھی اس چیز پہ عمل نہیں ہو رہا، کہیں بھی نہیں ہو رہا۔ یہ ہاں ایک اس پہ عمل ہوتا ہے اور وہاں پہ باقاعدہ اٹھ کے کہا جاتا ہے جناب اسپیکر 3 لاکھ روپے کا چیک سائن کرتے ہوئے ہر مہینے شرم آتی ہے، تنخواہ بڑھا دیں ہماری، جہاں پہ 1 روپے کی پلیٹ سالن کی اور ساتھ میں 1 روپے کا کپ چائے کا ملتا ہے، جہاں یہ بالکل میں وہیں کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ بندہ آ کے بھول ہی جاتا ہے کہ مہنگائی کہاں مہنگائی ہے، کہاں پہ مہنگائی، اور جو ادھر تو مہنگائی اس کو مہنگائی کہاں پہ نظر آئے گی، کہاں آئے گی، بالکل۔ تو اب یہاں پہ جو ہے نا وہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، یہاں پہ حساب یہ ہے کہ جس کی آمدن نہ ہونے کے برابر ہے اس نے اس گھر کو چلانا ہے کہ جس کی مہینے کی آمدن لاکھوں میں ہے، اس نے اس گھر کا بجلی کا بل بھی دینا ہے، اس نے اس گھر کے مالی کی تنخواہ بھی دینی ہے، اس نے اس گھر کے خانسامے کی تنخواہ بھی دینی ہے، اسی نے چوکیدار کی تنخواہ دینی ہے، اسی نے ان کی گاڑیوں کا پیٹرول دینا ہے، اسی نے گاڑیوں کی مینٹیننس دینی ہے۔ جب ایک غریب آدمی یہ سارا کچھ دے گا، ٹھیک ہے، پھر سرکار کو کہاں سے پتہ چلے گا کہ بیر غربت ہے، بیر ہم نے جو کیا ہوا ہے ہمارے کہے پہ عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ یہاں پہ جب تک اپنی ذات تک ہم سوچتے رہیں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہونا، باتیں فائلوں میں ہی رہنی ہیں، کاغذوں میں ہی رہنی ہیں، الیکشن کے نعروں پہ رہنی ہیں۔ جس وقت الیکشن آئے گا ان جلسوں میں بہت اچھی اچھی باتیں ہوں گی، تنخواہ 50,000 روپے بھی کی جائے گی، غریب آدمی کی دھڑی جو ہے وہ 10,000 روپے دھڑی کی جائے گی، بالکل ہوگا، سارا کچھ ہوگا۔ جب یہ اسمبلی میں پہنچ جائیں گے پھر یہ کہیں گے اگر مہنگائی زیادہ ہے تو 1 میں 2 کے بجائے 1 روٹی پہ آ جائیں۔ ہاں، 1 روٹی، یہ بالکل۔ اور اس کے بعد کوئی ایسی ایک وجہ تھی کہ جس وجہ سے میرا ہاتھ رک گیا تھا، ورنہ میں اس دن جس دن یہ بیان آیا تھا نا کہ اس وقت ملک کے حالات بڑے خراب ہیں تو عوام سے گزارش ہے کہ وہ اگر 2 روٹیاں کھاتی ہیں تو 1 روٹی کھائیں، اور اس وقت میں نے اس ہستی کے منہ کے آگے جو ٹیبل کے اوپر کھانے لگے ہوئے تھے نا، وہ آپ یقین کریں کہ بس کسی کا منہ، وہ کہتے ہوتے ہیں نا یار تیرا منہ ڈاڈا ہے یار، وہ ڈاڈا منہ سامنے آ گیا، ورنہ بڑا اس دن ہی یہ ہوتا ہے یار کہ ہمیں 1 روٹی کی تو بقول ہمارے نگراں وزیر اعظم صاحب کے
مہنگائی تو ہے ہی نہیں ہے, کہاں پہ ہے مہنگائی؟ ہاں اس میں تو بالکل دیکھیں حنیف, جب بات یہ ہے کہ بقول ہمارے نگراں وزیر اعظم کا, نگران وزیر اعظم صاحب, آپ سے ہماری ایک ریکویسٹ ہے, آپ مہربانی کر کے آپ اسلام آباد اس کو چھوڑیں, ٹھیک ہے؟ آپ کسی علاقے میں آئیں, بغیر پروٹوکول کے آئیں, بغیر یہ ہٹو بچو والی گاڑیوں کے آئیں, بالکل ایک عام سا آدمی بن کے آپ آ کے ذرا آپ سبزی لیں, آپ کو شاید اندازہ ہو جائے. آپ ایک غریب آدمی سے آپ اس کے گھر کے فرد پوچھیں اور اس کی آمدن پوچھیں, یا اگر نہیں ہے تو آپ مہربانی کر کے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ایک ہفتہ کسی غریب کے گھر میں پوچھ کے حساب کتاب اس کے معاملات دیکھ کے اپنے گھر میں ایک ہفتہ وہ کریں آپ, اس کے بعد پھر آپ ہمیں بتائیں مہنگائی نہیں ہے تو ہم آپ کی باتوں پہ آنکھیں بند کر کے یقین کریں گے. لیکن پہلے ایک دفعہ کہ جن کی مانا آمدن ہے وہ اس چیز سے غرض کوئی بھی نہیں ہے. اگر حنیف اب بات یہ ہے کہ چلیں کروڑوں روپے کی ماہانہ آمدن اس کو بھی آپ سائیڈ پہ چھوڑیں, ایک بندہ کو احساس ہونا ہی نہیں. دیکھیں اب بات کہاں سے احساس ہوگا, ایک بندہ کبھی خود, مجھے تو یہ نہیں لگتا کہ کاکڑ صاحب نے ابھی تک جو ہے نا وہ کبھی خود آ کے نیچے سے ایک پاؤ دودھ لے کے گئے ہوں. وہ باقی تو ساری باتوں کو آپ چھوڑیں, چاہے بندہ دن میں 8-10 دفعہ پیتا ہے, یہ تو مجھے نہیں لگتا کبھی انہوں نے آگے وہ پاؤ دودھ لیا, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہونا اس کا ریٹ کیا ہے. چلیں یہ تو خیر نگراں وزیر اعظم ہے, ان کو کیا احساس ہوگا. اچھا یہ بعض نجی اسکولوں میں اسٹیشنری کی مد میں بھی اور یونیفارم میں بھی بہت زیادہ لوٹ مار ہوتی ہے. اکثر میرا اتفاق بھی ہوا ہے ایسی کئی اسٹیشنری کی شاپس پہ ان کا باقاعدہ ان کا کمیشن لگا ہوتا ہے. جو یہ کورس وغیرہ یہ جو سلیبس جو یہ سلیکٹ کرتے ہیں, جن کمپنیز کا سلیکٹ کرتے ہیں, وہ صرف ان کی مخصوص اسٹیشنری کی شاپ سے ملتا ہے. پہلے تو انہوں نے اسکولز کے اندر بنائی ہوئی ہوتی ہیں, یا اگر اسکولز کے اندر ان کی اسٹیشنری اگر موجود نہیں ہے, باہر اگر شاپ سے موجود ہے تو وہاں پہ بعض ٹیچرز کا باقاعدہ کمیشن لگا ہوا ہوتا ہے. یہ حنیف پچھلی جمعرات تھی, اسی طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے, اس دن بھی ہم رو رہے تھے اس کمیشن مافیا کو. کمیشن مافیا پہ ٹھیک ہے, وہ جان بچانے والا جو ہمارا مسیح ہے, اس دن ہم اس کو رو رہے تھے کہ وہ کمیشن کی لت میں پڑا ہوا ہے. آج جو ہمارا مستقبل بنانے والا مسیح ہے, جو ایک پیغمبری پیشہ, انتہائی مقدس پیشہ ہے یہ, ٹھیک ہے, آج ہم اس پہ رو رہے ہیں کہ کچھ گنے چنے لوگوں کی وجہ سے, کچھ گنے چنے پرائیویٹ سکول, ہم سارے پرائیویٹ سکولز کی بات نہیں کرتے, کئی سکول ایسے ہیں کہ جہاں پہ اب بھی یتیم بچے بغیر فیس کے پڑھ رہے ہیں. ہم ان کو بالکل کریٹیسائز ہم نہیں کرتے, ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بہت مشکل حالات میں, بہت مشکل حالات میں وہ کر رہے ہیں, اور بچوں کے ذہن بنا رہے ہیں, تعمیری ان کے ذہن ہیں. اب جہاں پہ یہ پرائیویٹ سکولز وہ والے جو گلی محلوں میں کھلے ہوئے ہیں, جو جن کے پاس میٹرک اور ایف اے والے ٹیچرز ہیں, جو مہینے کی تنخواہ 5,000-6,000 میں جو انہوں نے ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں, وہ سکول بچوں کے ذہن نہیں بنا رہے. وہ جس وقت معاشرے میں جائیں گے, ان کے ذہن, ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کیا غلط ہے اور کیا ٹھیک ہے. ان کو ایک چیز کا پتہ ہے, صبح اٹھنا ہے, بیگ کندھے پہ ڈالنا ہے, اسکول پہنچ جانا ہے. وہاں پہ جا کے ٹیچرز ان کو پڑھائیں گی, جس طرح کی بھی وہ اپنی ان کی تعلیم ہوگی ویسی وہ ان کو تعلیم دیں گے. جس وقت وہ پھر آگے معاشرے میں آئیں گے تو وہ ذہنی طور پہ ان کا ذہن پہلے سے ہی برانڈڈ ذہن ہوگا. بالکل, وہ پہلے سے آپ جس وقت وہ کرتے ہیں نا برانڈ کر کے, اب یہاں پہ جس وقت کوئی ایک نئی دکان کھلتی ہے نا, آپ دیکھیں ہمارے ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ غربت, ایک طرح سے وہ نگران وزیر اعظم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, نیا برانڈ کھلتا ہے, سیل کا بورڈ لگتا ہے, سارا ایبٹباد جو ہے نا وہاں پہ پہنچا ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, اب وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں, اب سب کو اس چیز کا پتہ ہے کہ انہوں نے پہلے 50 روپے کی چیز ہے,
اس کے اوپر انہوں نے پہلے 200 روپے ایکسٹرا ڈالا ہے, اس کو 250 کیا ہے, 250 کر کے اس کے بعد انہوں نے آ کے پھر وہ 150 میں بیچ دیا. بالکل سیل کے نام پہ 150 میں وہ بیچ دیتے ہیں اور ہمارے لوگ خوشی سے جا کے خریدتے ہیں. کیا ہے جی؟ ایک نام ہے جی, برانڈ ہے. اب وہ نام اور وہی برانڈ, اب اگر آپ ہم تعلیم کی اسے اب اگر آپ کرتے ہیں نا, آپ دیکھ لیں ایک دکان آپ ایک دیکھ لیں, وہاں سے جو آپ ایک کپڑے کا آپ ایک کپڑوں کی بات کر لیتے ہیں, اب کپڑا ایک اچھا سوٹ اگر آپ 2-2.5 ہزار کا آپ اس دکان سے لیتے ہیں, وہی سوٹ اسی کوالٹی کا سوٹ آپ جا کے برانڈ سے 10,000 روپے کا آپ لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. جب دونوں ایک کام کر رہے ہیں, جب ایک آپ کی جیب پہ بھاری نہیں ہے, لیکن کیا ہے ہم مرے ہوئے ہیں برانڈوں کے, ہم برانڈ کانشیس ہے. جب تک ہم برانڈ نہیں لگے گا, جب تک کسی کو فخر سے ہم نہیں کہہ سکیں گے یہ کہ فلاں برانڈ کے کپڑے ہیں, ہماری کون عزت کرے گا؟ بالکل. عزت جس چیز سے ہوتی ہے وہ ہے آپ کا اخلاق ہے, آپ کی ملنساری ہے, آپ کا بول چال ہے, آپ کا کسی کا دکھ درد میں شریک ہونا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو دیتی ہے تعلیم, یہ شعور آپ کو دیتی ہے تعلیم. جس وقت آپ تعلیم میں سے ان چیزوں کو نکال کے اس کو ایک چیز پہ مختص کر لیں گے کہ یہ کاروبار ہے, تو وہاں سے آپ کے انجینئر, ڈاکٹر, لیڈر, آپ کے مصنف, آپ کے شعراء وہ نہیں تیار ہوں گے. پھر وہاں سے آپ کے جو ہیں وہ برانڈ تیار ہوں گے, اور وہ برانڈ ہی آپ کے ساتھ اسی اس میں کاروبار ہی کریں گے. باقی آپ کے اندر سے یہ چیزیں بالکل آج ہم کیوں اس پستی کا شکار ہیں؟ ہم اسی لیے پستی کا شکار ہیں, ہم اخلاقی طور پہ اسی لیے اتنے کمزور ہیں. ہم تب ابھی تک اتنے ہمارے مشکل حالات ہونے کے باوجود ہم ایک قوم اسی لیے نہیں بن سکے کہ ہمیں وہ والا شعور دیا ہی نہیں گیا. اچھا, یہ فیسوں کے حوالے سے میرے خیال میں بہت زیادہ شکایات ہمیں موصول ہوتی ہی رہتی ہیں نا. آج دن کو ہمارے ایک سینئر ساتھی ہیں کالاباٹ کے قاضی نثار صاحب, ان سے میری گفتگو ویسے ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا ہے کہ پچھلا پروگرام میرے خیال میں ہم نے شاید وہ ڈاکٹرز پہ کیا تھا, فیسوں کے حوالے سے کیا تھا. اس کا کریڈٹ ہم خود کو نہیں دیتے. بالکل, یہ عوام کی آواز بھی, ہمیں عوام نے اپنے مسائل, عوام نے اپنی تکلیف بتائی ہے, ہم نے ان پہ وہ بات کی ہے. بالکل کے کافی سارے ڈاکٹرز نے ان کی جو فیسیں مقرر تھی انہوں نے آف کر دی ہیں, تو اللہ پاک ان کو اجر دے. بالکل جی, اگر انہوں نے کیا ہے تو ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن ڈاکٹر صاحبان نے اپنی فیسیں کم کی ہیں, تو ہم جنہوں نے نہیں کی ہیں ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ یار وہ بھوکے نہیں مرے. جنہوں نے فیسیں کم کی ہیں ان کے کاروبار بند نہیں ہوئے. آپ بھی خدارہ اس مشکل حالات میں آپ بھی اپنی قوم کا ساتھ دیں, اور آپ بھی دوسرے جو انہوں نے جو ایک اچھائی کا راستہ چنا ہے فیسیں کم کر کے, ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ بھی ان کے قدم پہ قدم رکھیں. اچھا, اسکول کی بھی کیٹیگریز بنا کر جو چاہے یہ جن کے متعلقہ جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے یہ ہو, یا دیگر جو ان کے متعلقہ جو محکمے ہیں, ذمہ داران ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ کم از کم عوام کو, صارفین کو, یہ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے, والدین کو ریلیف دینے کے لیے ان اسکولوں کی کیٹیگریز بنا کر یہ سرکاری سطح پر ان کی فیسیں مقرر ہونی چاہیے. دیکھیں حنیف, بات یہ ہے کہ پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے بادشاہ, ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے وزیر, پھر ان سب کے لیے ہوا کرتے تھے غلام. اب بات وہی ہے کہ اشرافیہ کو اپنے کاموں کے لیے کچھ غلام بھی چاہیے, اور اس وقت جو حالت ہے بادشاہ قائم ہی اسی وجہ سے رہے گی کہ غلام ان کے پاس, یہ غلامی ختم ہو گئی اس دن ان کی بادشاہت ختم. تو یہ غلامی اب دیکھیں نا, اب غلامی ختم کون کرتی ہے؟ غلامی ختم کرے گا شعور کس سے آئے گا؟ تعلیم سے. اب ایک جو ہے تعلیم, یہ آپ کے کتنے مسائل حل کر سکتی ہے. اب اگر یہ محکمے ان پہ کارروائی شروع کر دیں, اثر انداز ہونا شروع کر دیں کہ بھائی نہیں, جو کرائٹیریا ہے اس پہ آپ پورے اترو گے,
90% سکول بند ہو جائیں گے. یہ والدین جب 90% سکول بند ہوں گے 10% سکول جو باقی 90% سکولوں کے بچے ہیں وہ 10% میں جائیں گے. 10% سکول جو ہیں وہ پھر اس رزلٹ کے لیے آپس میں مقابلہ کریں گے. میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ پڑھائی میں بچوں کو پڑھا کے مقابلہ ہوگا. جو ایک اچھے لوگوں کا ایک شیوا ہوتا ہے, ایک اچھا جو بزنس مین ہے وہ الٹی چالیں چل کے یا دوسرے کو بدنام کر کے وہ کاروبار میں منافع نہیں کماتا ہے. اچھا, اس میں تھوڑا سا میرے خیال میں قصور کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں والدین کا بھی ہے کہ جب ان کو بھی تھوڑا سا اتنا شعور ہونا چاہیے کہ قانونی طور پر یہ سکول کالجز یہ کون کون سی فیس یہ ریسیو کرنے کے پابند ہیں. جو یہ ان کی بلیک میلنگ کے آنے کے بجائے بہت سارے ادارے ہیں, لیبر کورٹ ہے اور بہت سے کورٹس ہیں, اور لیبر کورٹ میں ماشاءاللہ کوئی بھی جو عوام کا کیس جاتا ہے بڑے جلدی اس کے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں. تو والدین کو بھی چاہیے کہ یہ نجی اسکولوں کی انتظامیہ کے بلیک میلنگ میں آنے کی بجائے تو یہ اپنے حق کے لیے کچھ تو یہ آگے لیبر کورٹ جائیں کہیں بھی جائیں. اگر یہ خلاف قانون ہے تو ان کے خلاف پھر کارروائی ہونی چاہیے. دیکھیں نہیں, بات وہی ہے کہ یہ تھوڑا سا نہیں, یہ 50-50 کے ان کے ساتھ شریک ہیں. پرائیویٹ سکول اگر غلط کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ والدین ان کو کرنے دیتے ہیں, وہ ان کے بلیک میلنگ میں آ جاتے ہیں, ان کے پریشر میں آ جاتے ہیں. جب آپ ایک اتنے اچھے سکول کو یا ایک برانڈ میں آپ اپنے بچے کو آپ بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے اس کی تعلیم اس کی اخلاقی اقدار جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. آپ کے لیے ضروری کیا ہے کہ میرے بچے کے نام کے ساتھ برانڈ کا نام لگے. بالکل, وہ اس کے لیے چاہے وہ صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں, انہوں نے کرنا ہے, وہ کیوں جائیں گے؟ انہیں تو برانڈ سے مطلب ہے, انہیں اسی سے تو مطلب نہیں ہے وہ کیا ہو رہا ہے. اسی وجہ سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اب بات وہی ہے, یہ میں نے آپ سے پھر بات کی ہے کہ ہم قوم اسی لیے نہیں بن سکتے کہ ہمارے اندر شعور نہیں ہے. ہمارے اندر شعور کیوں نہیں ہے کہ ہمیں وہ والی تعلیم دی نہیں گئی جس سے شعور بیدار ہوں. شعور بیدار. اب والدین کی آپ بات کرتے ہیں, اس میں بہت کم ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے بچوں کو نکال کے سرکاری اسکولوں میں داخل کروا دیا ہوگا, جن کو کئی ایسے ہوں گے جو افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے. اور اس میں اب یہ نہیں ہے کہ ساری افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے, کئی ایسے ہوں گے کہ جو ان کی اس بلیک میلنگ میں نہیں آئے اور انہوں نے سرکاری اداروں کو ترجیح دی ہے. چلیں, ہمارا مقصد تو عوام کو ایک فورم فراہم کرنا ہے, بالکل کو اجاگر کر ان کی آواز بلند کرنا ہے. اب آگے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ادارے یہ بالکل یہ کئی ایسے پرائیویٹ سکول ہیں کہ جو اب بھی اعلیٰ اور معیاری تعلیم دے رہے ہیں. ہم لوگ ان کے خلاف نہیں ہیں, نہ ہم یہ ساری باتیں ان کے لیے کر رہے ہیں. یہ ہمارے پاس یہ ہماری اپنی باتیں نہیں ہیں, یہ عوام کی شکایات آئی ہیں, کچھ میلز کی صورت میں آئی ہیں, کچھ ہمیں میسیجز آئے ہیں, کئی نے ہمیں کال کر کے کہا ہے جی اس مسئلے کے اوپر بھی اعلیٰ حکام کی توجہ دلائیں کہ عوام کو کچھ بتائیں کہ یہاں پہ اس طرح بھی لوٹا جا رہا ہے. تو یہ اگر پرائیویٹ سکول والے بھی اگر جن کو اس چیز پہ اعتراض ہے ان کا بھی اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو ہے تو یہ ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے بالکل ہر وقت حاضر ہے. وہ جب چاہیں ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے بالکل شمال ایچ ٹی نیوز کا, شمال اخبار کا, یہ بالکل ان کے لیے پلیٹ فارم بالکل کھلا ہے. وہ جب چاہیں وہ آ کے اس میں اپنا موقف دے سکتے ہیں. شمال عوام کا اخبار تھا اور شمال ایچ ڈی نیوز بھی انشاءاللہ یہ ہمارے عوام کی آواز ہے, عوام کی آواز بنے گا انشاءاللہ. جس طرح اخبار میں اجاگر ہوتے رہے ہیں اسی طرح شمال ایچ ٹی نیوز میں, کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے, تو انشاءاللہ آپ کے مسائل اسی طرح انشاءاللہ اجاگر کرتے رہیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے کہ جہاں بھی آپ کو ضرورت پڑی انشاءاللہ شمال ایچ ٹی نیوز شمال اخبار کی طرح آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا. تو ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ثقلین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. تو انشاءاللہ اگلی جمعرات کو مزید کچھ آپ کے مسائل کے حوالے سے مزید کچھ تلخ حقائق لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان حنیف اوان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.